وعلیکم السلام. کون بات کر رہا ہے؟ جی میں محمد زبیر انڈیا سے بات کر رہا ہوں. محمد میرا زبیر صاحب، 2 سوال ہے. کیا سوال؟ جی پہلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں. علی علیہ السلام شیر خدا ہیں تو آپ شیر علی ہیں. میں نوکر ہوں کا. اللہ آپ کا علم میں اور ترقی عطا کرے. میرا سوال یہ ہے کہ ابو بکر تو غلط ہیں، آپ کے تقریر سے ہم کلیئر کٹ سمجھ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 میں کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے بعد اللہ جو کہہ رہا ہے انزل اللہ سکینتہ علیہ، تو کیسے ابو بکر پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ ایک سوال ہے. نہیں ہوتی نا، اگر وہ غلط ہے نا، غلط ہے ابو بکر پہ نازل نہیں ہوئی ہے. پوری آیت پڑھو. جی تو یہ جگہ علیہ انزل اللہ سکینتہ علیہ، آیا کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہی یہ جو سب پڑھو نا، بعد میں بھی پڑھو. یہ جگہ جو ہے یہ وہی جو ضمیر ہے وہ ابو بکر کی طرف ہی لوٹ رہا نا. کس نے بولا ہے؟ اب یہ آیت میں ثانی اثنین یعنی ثانی اثنین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول جی ثانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی آیا یہ ہے، دیکھ لو آیا یہ ہے، یہ ترجمہ ہے محمد جونا گڑی کی. اس کے بعد ترجمہ ہے طاہر قادری کے. میں آپ سب کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. آپ کا کہنا ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. یہ سکینہ جو ہے ابو بکر پہ اتر آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تائید کس کی ہوئی ہے؟ جنود کے ساتھ. وایدہ بجنود لم تروها، تائید کس کی ہوئی ہے؟ جنود کے ساتھ. بات نہیں کر رہا. اچھا میں تمہیں سمجھ بات سنو. نہیں سکینت کا سوال ہے. دیکھیں اگر تم نے یہ ترجمہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا. 2 میں سے دوسرا، وہ اس حالت میں تھے کہ 2 میں دوسرا تھے. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. بس جناب باری نے اپنی طرف سے سکینہ اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو بات ہو رہی ہے کہ صحابہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک میں صحابہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں کر رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی الارض اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. اے ایمان والو کیا ہو گیا تجھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کا حکم دیتے ہیں اور تم اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہو. تو ابھی جو ہے صحابہ جو کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نصرت نہیں کر رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اگر ابھی تم نصرت نہیں کرتے نا، تم نے اس وقت بھی نصرت نہیں کیا تھا، ہجرت کے وقت نصرت نہیں کیا تھا، جب بالکل اکیلے تھے، غار میں تھے، ٹھیک ہے نا. ایک ساتھی ساتھ میں، وہ بھی صحیح آدمی نہیں ہے، وہ بھی ہیلپ کرنے کے لائق نہیں ہے. کیونکہ بھلے کیوں اس میں تو آیا تو اس میں بہت ساری نشانیاں آئے. اس میں سے ایک نشانی یہی کہ اس کو فرمایا غم نہ کر، لا تحزن، حالانکہ غم کا وقت ہی نہیں ہے، خوف کا وقت ہے. بولنا چاہیے تھا کہ خوف نہ کر. اگر ابو بکر کو لیکن بولا غم نہ کر، اس کی وجہ اس میں بڑے سارے نکات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے. پھر اللہ نے اس کی مدد کی تھی. اس کی مدد کا کیا ہے؟ اللہ نے مدد کیا تھا. جب کوئی مدد دینے والا نہیں تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو وہ مدد کس صورت میں تھا کہ اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا تھا نبی پر نازل فرمایا تھا، اور انہی کو وہ ان لشکروں سے کہ جو تم نے نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کی. اب یہ ترجمہ، دوسرا ترجمہ جو ہے اس کی ہے قادری صاحب کی. اگر تم نے ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا. درآن حالی کہ وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور میں تھے. جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے فرما رہے تھے غمزدہ نہ ہونا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں سے
کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے. تو قاضی بھی صاحب یہی فرماتے ہیں کہ وہی شخص، یہاں پہ دو فرد ہیں، ایک ابو بکر ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس صورت میں؟ ان پہ سکینہ نازل فرمایا اور ان ملائکہ کے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھی. تو وہی شخص جس کی ملائکہ نے نصرت کی ہے، ملائکہ نے غیبی لشکروں نے تائید کی، اسی پہ سکینہ نازل ہوا، دوسرے پہ نازل نہیں ہوا. ابو بکر پہ سکینہ نازل ہی نہیں ہوا. اب جو ہے آتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ. اگر تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ان پر اپنا سکینہ اتارا اور انہیں ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہیں دیکھی. یہاں پہ سکینہ کس پہ نازل؟ میں نے دکھایا نہیں آپ کو، یہ احمد رضا خان کا ترجمہ ہے. تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نہ دیکھی. تو سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ احمد رضا خان اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اب ایک اور ایک سوال بخاری میں. اب مزے کی بات سنو نا. مزے کی بات یہ ہے کہ ابو بکر پہ پھر سکینہ نازل نہیں ہوا. تو ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا؟ دیکھیں ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا، بات یہ ہے. ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے کمی بھائی؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو قرآن مجید کے آیات دکھا دوں. قرآن مجید میں جہاں پر بھی سکینہ نازل ہوا ہے، اگر وہاں پہ کوئی مومن مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر بھی سکینہ نازل ہوتا رہا ہے. علیہما کہنا تھا، اگر نازل ہوا تھا تو علیہما کہتا تھا اللہ. ہاں تو نہیں، وہ تو واضح ہے، تو نازل نہیں ہوا. دیکھو اسی سورہ توبہ میں غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. غزوہ حنین میں انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، کہ اللہ تعالیٰ سکینہ صرف رسول پہ نازل نہیں کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ساتھ مؤمن بھی ہے نا تو ان پہ بھی نازل ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مؤمنین پہ نازل ہوئی ہے. سورہ مبارکہ فتح میں فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اللہ وہی ہے جس نے مؤمنین کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا ہے تاکہ ان کی ایمان بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ جی. سورہ مبارکہ فتح میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. کہ بیعت رضوان میں جو لوگ مومن تھے، منافق ان کی بات نہیں ہو رہی، جو مومن نے بیعت کیا مومن پہ سکینہ بھی نازل ہوا. تو یہاں پتہ چلا غار میں ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوا. حالانکہ اگر مومن ہوتا، مومن پہ تو ہمیشہ سکینہ نازل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. تو ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو یہی بات ہے کہ مومن نہیں تھا نا. مومن اگر ہوتا تھا تو اس پہ سکینہ نازل ہوتا. اوکے، تھینک یو سر. اب دوسرا